بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا باب شروع کتاب الصلاۃ، اس میں ہم باب الاوقات یعنی نمازوں کے اوقات بیان کر رہے ہیں۔ ہم ابھی تک بیان کر چکے ہیں فجر کی نماز کا وقت اور ظہر کی نماز کا وقت۔ آج ہم بیان کریں گے عصر، مغرب اور عشاء کی نماز کا وقت۔ عصر کی نماز کا وقت ظہر کا وقت ختم ہوتے ہی شروع ہو جاتا ہے اور سورج غروب ہونے تک عصر کی نماز کا وقت رہتا ہے۔ ظہر کی نماز کا وقت ختم ہوتا ہے تو اس کے فوراً بعد عصر کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ پیچھے ہم بیان کر چکے ہیں ظہر کی نماز کا آخری وقت کہاں تک ہوتا ہے اور سورج کے غروب ہونے تک عصر کی نماز کا وقت رہتا ہے۔ اچھا، مغرب کی نماز کا وقت، مغرب کا وقت سورج غروب ہونے کے بعد شروع ہوتا ہے اور شفق ابیض تک کے ختم ہونے تک رہتا ہے۔ اب شفق ابیض اور شفق احمر کسے کہتے ہیں؟ شفق احمر اس سرخی کو کہتے ہیں جو سورج غروب ہونے کے بعد آسمان کے کنارے پر نظر آتی ہے۔ سورج جو غروب ہوتا ہے تو ایک سرخی قسم کی پورا آسمان کے اوپر چھائی ہوتی ہے۔ آپ غور سے کبھی سورج غروب ہونے کے بعد دیکھیں تو واضح طور پر نظر آتی ہے۔ اس سرخی ختم ہونے کے بعد آسمان پر کچھ دیر سفیدی سی ہو جاتی ہے۔ ایک دفعہ سورج غروب ہوتا ہے، سرخی آتی ہے، پھر ایک سفیدی سی آتی ہے۔ اس سفیدی کا نام شفق ابیض ہے۔ اس سفیدی کا نام کیا ہے؟ شفق ابیض ہے۔ مغرب کی نماز کا وقت شفق ابیض کے ختم ہونے تک رہتا ہے۔ اب بات سمجھ آ گئی کہ اب ہم سورج غروب ہونے کے بعد مغرب کی نماز کا وقت شروع ہوتا ہے اور شفق ابیض تک رہتا ہے۔ شفق ابیض کسے کہتے ہیں کہ آسمان پر ایک سرخی ہوتی ہے، اس کے بعد کچھ دیر تک سفیدی نظر آتی ہے اور سفیدی کے ختم ہونے تک مغرب کی نماز کا وقت رہتا ہے۔ عشاء کی نماز کا وقت، عشاء کی نماز کا وقت شفق ابیض کے غروب ہونے کے بعد سے صبح صادق تک رہتا ہے۔ صبح صادق کی تعریف ہم پہلے کر چکے ہیں۔ اچھا، وطروں کی نماز کا وقت کون سا ہوتا ہے؟ وطر کی نماز کا وقت عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد سے لے کر صبح صادق تک رہتا ہے۔ یعنی اس سارے وقت میں کسی وقت کا وطر کی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اچھا، اب ہم دیکھیں گے نمازوں کا مستحب وقت کون سا ہے، کون سے وقت میں نمازیں پڑھنا زیادہ ثواب ہے۔ یہ جو ہم نے پہلے اوقات بتائے ہیں عمومی اوقات ہیں، ان میں کسی وقت میں آپ نماز پڑھ لیں آپ کا فرض ادا ہو جائے گا، لیکن کچھ اوقات ایسے ہیں ان میں نماز پڑھنا زیادہ افضل یا زیادہ بہتر ہے، ان کو نمازوں کے مستحب اوقات کہتے ہیں۔ اچھا، نمبر ایک، فجر کی نماز سورج نکلنے سے پہلے اتنی دیر پہلے پڑھنا مستحب ہے کہ اگر کسی وجہ سے نماز ٹوٹ جائے یا نماز فاسد ہو جائے تو دوبارہ وضو کر کے 40 سے لے کر 60 آیات تک ترتیل کے ساتھ ہم نماز پڑھیں، اور لیکن یہ سورج نکلنے سے پہلے، یعنی فجر کی نماز جب کیا کہتے ہیں ہمارے عمومی طور پر ہم آخری وقت نہیں پڑھتے، لیکن اتنا وقت ہونا چاہیے کہ خدا نخواستہ کسی وجہ سے بندے کی نماز فاسد ہو جائے، بندہ دوبارہ نماز پڑھنا چاہے تو وہ فجر کی نماز میں 40 سے 60 آیات تلاوت کرتا ہے، لیکن سورج کے نکلنے سے پہلے ہے۔ ہمارے فقہاء نے لکھا ہے استحبوا بالاسفار کہ فجر کی نماز میں تھوڑی سی روشنی کی طرف ہو جانا یہ زیادہ بہتر ہے، یعنی اندھیرے میں نماز نہیں پڑھنی۔ ٹھیک ہے، اس کی بہت ساری وجوہات ہیں، ہمارے فقہاء نے ایسے کیوں لکھا ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا، نمبر 2، ظہر کی نماز کا مستحب وقت کون سا ہے؟ گرمی کے موسم میں ظہر کی نماز تاخیر سے پڑھنا یہ مستحب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابردوا بالظہر، گرمیوں میں ظہر کی نماز کو ٹھنڈا کر کے پڑھیں۔ اچھا، اور سردی میں ظہر کی نماز جلدی پڑھنا یہ مستحب ہے۔ سردی میں ظہر کی نماز جلدی پڑھنا، جلدی کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جون ٹائم داخل ہو اس کے تھوڑی دیر بعد آپ ظہر کی نماز پڑھ لیں۔ ہمارے عمومی طور پر 1 بجے سے لے کر 1:30 بجے تک سردیوں میں نمازیں ہوتی ہیں، یہ زیادہ بہتر وقت ہے سردیوں کے لیے۔ ٹھیک ہے، اور گرمیوں میں بہتر ہے، اگر 1:30 بجے پڑھ لیتا نہیں ہو جائے گی، لیکن بہتر یہ کہ گرمیوں میں ظہر کی نماز کو تھوڑا لیٹ کر کے پڑھا جائے۔ ہمارے ہاں 2:30 بجے تک جاتی ہے۔ ٹھیک ہے،
اچھا نمبر 3، عصر کی نماز کس وقت پڑھنا مستحب ہے؟ عصر کی نماز سورج کے بدل جانے تک دیر سے پڑھنا مستحب ہے۔ بدل جانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سورج کی گرمی اتنی ختم ہو جائے کہ آدمی کی نظر ٹھہر سکے۔ ہم عمومی طور پر اسی وقت میں نماز پڑھتے ہیں، جیسے ہمارے یہاں آج 5:15 بجے نماز ہوئی ہے، یہ سورج میں تغیر آ جاتی ہے، سورج تقریباً تبدیل ہو جاتا ہے، سورج کی گرمی کم ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا نمبر 5، عشاء کی مغرب کی نماز کس وقت پڑھنا مستحب ہے؟ مغرب کی نماز پہلے وقت میں پڑھنا مستحب ہے۔ ٹائم داخل ہو، 1-2 منٹ انتظار کریں، اذان دے، نماز پڑھ لیں، ٹھیک ہے۔ اچھا عشاء کی نماز رات کا تیسرا حصہ گزرنے تک مؤخر کرنا مستحب ہے اگر لوگ برداشت کر سکیں۔ مثلا ایک علاقہ ایسا ہے، مثال کے طور بازار کی مسجد ہے، اس میں بہتر یہ ہو سکتا ہے لوگ دیر سے دکانیں بند کرتے ہیں تو آدمی تھوڑی سی دیر کر کے پڑھا لے تاکہ دکاندار دکانیں بھی بند کر لے اور عشاء کی نماز باجماعت میں پڑھ لیں۔ اور محلے کی جو مسجد ہوتی ہے وہ لوگوں کی رعایت رکھتے ہوئے اس کا عمومی طور پر ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ ہم جو ہے نا جلدی تھوڑی نماز پڑھا دیتے ہیں عشاء کی، تاکہ لوگ وغیرہ جو ڈیوٹیاں کر کے گھر آ گئے ہیں، کھانا وغیرہ کھا کر آئیں یا جا کر بھی کھانا کھائیں تو آرام سے کھا کر اپنے گھر والوں کو بھی وقت دے سکیں، ٹھیک ہے۔ وطر کو کون سے وقت میں پڑھنا زیادہ بہتر ہے؟ جو آدمی تہجد پڑھتا ہو اس کے لیے وطر رات کے آخری حصے میں پڑھنا ہی بہتر ہے، اور جو جاگ نہ سکتا ہو اس کے لیے بہتر ہے اور ثواب کا کام ہے کہ سونے سے پہلے وطر پڑھ کر سکے۔ اچھا مکروہ کا، مکروہ ناپسندیدہ کو کہتے ہیں۔ مکروہ وقتوں کی 2 قسمیں ہیں، ایک وقت جس میں ہر قسم کی نماز پڑھنا بھی جائز نہیں، نہ اس میں فرض پڑھ سکتے ہیں نہ اس میں نفل پڑھ سکتے ہیں، اور دوسرا وقت مکروہ وقت ہے جس میں قضا نماز وغیرہ تو پڑھی جا سکتی ہے لیکن نفل نہیں پڑھی جا سکتی۔ ایک ہم نے اوپر بتایا مستحب یا پسندیدہ وقت، ابھی مکروہ وقت۔ مکروہ وقت کی 2 قسمیں ہیں، پہلی قسم جس میں ہم کوئی بھی نماز نہیں پڑھ سکتے، نہ فرض پڑھ سکتے ہیں نہ نفل پڑھ سکتے ہیں نہ قضا پڑھ سکتے ہیں، اور مکروہ وقت کی دوسری وہ قسم ہے جس میں قضا نماز تو پڑھ سکتے ہیں لیکن نفل نہیں پڑھ سکتے۔ اچھا وہ اوقات جن میں کسی قسم کی نماز پڑھنا یہ پسندیدہ نہیں ہے، مکروہ ہے۔ نمبر 1، سورج کے طلوع ہوتے وقت، عمومی طور پر 10 یا 12 منٹ کا وقت ہوتا ہے، ہماری گھڑی میں کیا کہتے ہیں لکھا ہوا آ جاتا ہے مکروہ وقت، اس میں کوئی بھی نماز پڑھنا جائز نہیں ہے۔ نمبر 2، بالکل دوپہر کے وقت، عین زوال کے وقت، جب سورج بالکل سر پر ہو اس وقت کسی قسم کی نماز پڑھنا یہ جائز نہیں ہے۔ اچھا نمبر 3، شام کو سورج پیلا ہو جانے سے لے کر غروب تک، یہ ٹوٹل 5-6-7 منٹ کا وقت، اس میں سورج بالکل ٹکیے کی طرح ہو جاتا ہے، اس میں بھی کسی قسم کی نماز پڑھنا ہی جائز نہیں ہے۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ اگر مغرب کی نماز کس وجہ سے تاخیر ہو گئی ہے، سورج پیلا ہو تب بھی اس دن کی عصر کی نماز پڑھ سکتے ہیں، معذرت۔ ویسا جب سورج پیلا ہو جائے تو کسی قسم کی کوئی نماز پڑھنا یہ مکروہ ہے، لیکن اس دن کی عصر کی نماز کسی وجہ سے لیٹ ہو جائے تو ہم پڑھ سکتے ہیں۔ اچھا وہ اوقات جن میں سے نفل پڑھنا یہ مکروہ ہے، ان میں نفل نماز کی اجازت نہیں ہے۔ نمبر 1، صبح صادق سے لے کر فجر کی نماز تک فجر کی 2 سنتوں کے علاوہ کوئی بھی نفل نہیں پڑھنی۔ فجر کی نماز اذان سے لے کر صبح صادق سے لے کر فجر کی جمعہ تک صرف فجر کی 2 سنتیں پڑھ سکتے ہیں، باقی نفل پڑھنے یہ اچھا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ نمبر 2، فجر کی نماز کے بعد سورج بلند ہوتا ہے یعنی اشراق، اس میں نفل نہیں پڑھ سکتے۔ اچھا نمبر 3، عصر کی نماز کے بعد سورج غروب ہونے تک، عصر کی نماز کے بعد سے لے کر سورج غروب ہونے تک نفل پڑھنا یہ جائز نہیں ہے۔ اچھا ان میں ایک اور بات یاد رکھیں، یہ جو مکروہ اوقات ہیں جن میں نفل پڑھنا جائز نہیں ہے، ان میں قضا نماز پڑھ سکتے ہیں، نماز جنازہ بھی پڑھ سکتے ہیں، اور سجدہ تلاوت کی بھی اجازت ہے۔ اب میری بات سمجھ لو، ٹھیک ہے۔ ان اوقات میں قضا نماز بھی پڑھ سکتے ہیں، نماز جنازہ بھی پڑھ سکتے ہیں، اور سجدہ تلاوت کرنے کی بھی اجازت ہے، پھر نفل پڑھنا اس کی اجازت نہیں ہے۔ انشاءاللہ باذن اللہ تعالیٰ زندگی رہی تو کل ہمارا موضوع ہوگا باب الاذان، اذان کہتے کس کیوں ہیں، اذان کے شرعی حکم کیا ہے، ٹھیک ہے، اور اذان کے الفاظ کیا ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سارے کام سنت کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔